ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ سب تین ہی تین ہے، پارہ بھی تیسرا ہے، سورت بھی تیسری ہے اور رکوع بھی تیسرا ہے۔ یہ رکوع اس وقت پڑھ کر سنایا گیا جو 10 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں انصاف کی بات کا حکم کرتے ہیں، انہیں بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال غارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کا حال جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور پھر انہیں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ کتاب کی طرف تاکہ وہ تمہارے درمیان کے معاملات کا فیصلہ کر دے۔ پھر ایک گروہ ان میں سے وہ رخ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اور وہ تو ہیں ہی رخ پھیرنے والی۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کا ایک قول یہ ہے کہ جہنم کی آگ ہمیں چند دنوں کے سوا چھوئے گی بھی نہیں، ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو بس کچھ دن کے لیے۔ دھوکہ دے دیا ان کے دین نے، اس وجہ سے جو انہوں نے منمانی باتیں گھڑی ہیں۔ کیا حال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اے بادشاہوں کے اے ملکوں کے مالک، تو عطا فرماتا ہے ملک جسے تو چاہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہ جس سے تو چاہے، اور تو جس کو چاہتا ہے اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری بھلائیاں تیرے ہی دست قدرت میں ہیں، بے شک تو اے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی نکالتا ہے زندے کو مردے میں سے، اور تو ہی نکالتا ہے مردے کو زندے میں سے، اور تو جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، سوائے یہ کہ تمہیں ان کے کسی شر سے بچاؤ کرنا ہو۔ اللہ تمہیں اپنے ذات عالی سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے ظاہر کرو، سب اللہ جانتا ہے۔ اب وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جس دن ہر نفس پائے گا جو کچھ اس نے کوئی بھلائی کیا ہے یا جو کوئی اس نے برائی کیا ہے اپنے سامنے موجود، اور پھر وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اس حاضری کے دن
اور میرے درمیان ایک طویل مسافت ہو جاتی، اللہ تمہیں اپنی ذات عالی سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں کے ساتھ انتہائی شفقت فرمانے والا ہے۔ ان 10 آیات بینات کا ترجمہ ہے جو آج کے رکوع میں پڑھی گئیں۔ مضامین کا انداز آپ کو ہو گیا ہوگا کہ کیا مضامین رب تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائے ہیں، کہ اس کی لذت یہ کسی شاعر کہا سے معنی میں کہا تھا، لیکن ہم تو قرآن کو مضمون بنا کے کہیں کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی نہیں۔ اگر امت کو اس قرآن کی لذت اور اس قرآن کا اعجاز، اس قرآن کے معجزات، اس قرآن کے اثرات، اگر اس کا ذرا بھی اندازہ ہو جائے نا، پھر آپ دیکھیں گے کہ امت کا حال ہی کچھ عجیب ہوگا۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں اللہ کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ آپ انداز فرمائیں کہ اللہ کی زمین پر نبی سے زیادہ مقدس ذات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ کتنے بڑے ظالم لوگ ہوں گے جو نبی پر ہاتھ ڈال دیں، اور فرمایا نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا ناحق، اور وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں جس نے بھی انصاف کی بات کی، حق کی بات کی، اس کو قتل کر دیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جو نبی کو نہیں چھوڑتا، اہل حق کو نہیں چھوڑتا، گویا اس نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی صرف ناحق طریقے پہ گزارے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر نبی کی اور نبی کے ماننے والوں کی، جو اہل حق ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ نبی کے ماننے والے ہوں گے، ان کے سوا کوئی حق لا حق پر ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی ذات انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا۔ تو حق لے کر کون آیا؟ نبی آئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس حق کی جو لوگ تلقین کریں گے یہ وہی ہوں گے جو نبی کے ماننے والے ہوں، اور جن لوگوں نے نبی سے دشمنی کیا وہ نبی کے ماننے والوں سے دشمنی نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک اصول ہے قرآن کا کہ ایک گروہ ہر دور میں ایسا پایا جائے گا جو انبیاء کی دشمنی کرتا رہا اور نبی کے ماننے والوں پر بھی اس نے ہاتھ ڈالا۔ رب نے ارشاد فرمایا فبشرہم بعذاب الیم۔ اب دیکھو بشارت کا لفظ جو ہے نا، یہ عام طور سے لغت کے اعتبار سے خوشخبری کے معنی میں اچھی خبر، لیکن قرآن شریف میں 20 ایسے مقامات ہیں جہاں عذاب کے لیے بھی فبشرہم بعذاب، یہاں پر بھی فبشرہم بعذاب، انہیں بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب کی۔ اس لیے کہ جو کچھ وہ زمین پر کر رہے ہیں وہ معاملہ، وہ قضیہ یہاں پر ختم تو نہیں ہونے والا ہے، ابھی تو سارے قضیے اور سارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں۔ اب یہ بشارت کا لفظ جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل میں تو خوشخبری کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کا ترجمہ بعض ہمارے مترجمین نے کیا پیش خبری دے دیجئے انہیں، ایڈوانس خبر سنا دیجئے انہیں، لیکن بعض نے یہ کہا کہ یہ بشارت کا لفظ جو ہے یہ طنز کے انداز میں استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے بہت اچھا کیا نا، جیسے کہ کوئی بہت بڑا مجرم ہو اور اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالت کہے ٹھیک ہے اب تم اپنی سزا کی شکل میں انعام لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ظاہر ہے سزا جو ہے وہ کوئی انعام تھوڑی ہوتی ہے، لیکن یہ تنزیہ اس کو، تو یہ فبشرہم بعذاب الیم جو ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ یہ تنزیہ انداز ہے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دیکھیے کتنی عجیب سزا ہے، جن لوگوں نے نبیوں پر اور اہل حق پر ہاتھ ڈالا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں
کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کے اعمال غارت ہو. اب دنیا میں غارت ہوئے. دیکھو نیکیاں جو ہوتی ہیں دنیا میں بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور گناہ جو ہوتے ہیں اس کے اثرات بھی انسان پر پڑتے ہیں. آپ احادیث مبارکہ میں دیکھ لیجیے، فجر کی نماز، فجر کی نماز رزق سے زبردست تعلق رکھتی ہے، چہرے کے نور سے زبردست تعلق رکھتی ہے. آدمی کو حسن عمل کی توفیق کے اعتبار سے نماز کی بہت اہمیت ہے. نمازی ہوگا اس کو دوسرے نیک اعمال کی بھی توفیق من اللہ ملتی ہے، اللہ کی جانب سے ملتی ہے. اور نماز چھوڑ دے، اہم فریضہ چھوڑا، پھر اس کی وجہ سے بے برکتی، رزق میں تنگی، نیک اعمال سے دور ہونا. اور جب نیک اعمال سے دور ہوگا تو بدعمالیوں میں لگ جائے گا نا، کیا کرے گا؟ کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا. یہ سب کیا ہے؟ نماز کے ترک کرنے کی. احادیث مبارکہ میں تفصیل سے یہ چیزیں بیان. تو یہاں فرمایا اس کے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اعمال غارت ہو گئے. دنیا میں اس اعتبار سے کہ اس کی بدعمالیوں نے اس کو جہنم کے دہانے پہ پہنچایا، اور آخرت میں عمل کا اصل معاملہ یہ ہے کہ سارے اعمال جو آخرت میں پہنچے ہیں ہمارے، ان کے اندر اللہ اس کا وزن قائم کرے. اس لیے کہ میزان میں رکھے جانے والے اعمال گنے نہیں جائیں گے، اس کا خیال رکھنا. اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے. 50 آیت قرآن شریف کی ہے جس میں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کے وزن بھاری ہوئے وہ راحتوں میں ہوگا جنت کی، اور جس کے اعمال ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ جہنم میں. اعمال تولے جائیں گے. ان لوگوں کے اعمال، قرآن نے فرمایا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں تو اس کو برباد کر ہی دیا گیا. آخرت کے اعتبار سے قرآن نے کہا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال میں کوئی وزن ہی نہیں رکھیں گے. وزن میں اگر میزان میں رکھا بھی گیا تو اس کا 1 گرام کے برابر وزن نہیں ہوگا. اور بعض علماء نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ ان کے اعمال وزن کیے ہی نہیں جائیں گے، وزن کے لائق نہیں ہے، تو ان کے اعمال کو وزن کیا کرنا. اب اگلی آیت میں فرمایا وما لہم من ناصر، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ، ہم سے پہلے ان کو کتاب دی گئی نا. فرمایا کیا آپ نے ان کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، پھر انہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی یہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تم آ جاؤ، اللہ کی کتاب تمہارے معاملات میں فیصلہ کر دیں. سب سے بڑا مسئلہ کون سا الجھا ہوا تھا؟ یہود و نصارہ سے سب سے بڑا مسئلہ کون سا الجھا ہوا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم صرف اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، ہم قرآن کو ماننے کو تیار نہیں. ہم صرف ان انبیاء کو مانیں گے جو بنو اسحاق میں بھیجے گئے، آپ بنی اسماعیل میں آئے، ہم آپ کو ماننے کو تیار نہیں. تو رب نے فرمایا تم اللہ کی کتاب سے فیصلہ کراؤ نا. دیکھو نا تمہاری تورات و انجیل کو کہ اس میں آخری آنے والے نبی کی کیا علامات بیان کی گئی ہیں. دیکھو اس کی روشنی میں اور پرکھو کہ جس نبی کی اللہ نے تمہارے سامنے مبعوث فرمایا ہے وہ وہی نبی ہے جس کی بشارتیں تمہاری کتاب میں موجود ہیں یا نہیں. یہاں انہوں نے کہا کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کر کے چلا جائے. پر وہم معرضون، وہ تو اعراض کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنا مقصد یہ بنا لیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے ایمان نہیں لائیں. ایک بات. دوسرے، ان کے معاملات کتاب الہی کے ساتھ ایسے تھے، یہ اللہ کا شکر ہے. دیکھو میرے بھائیوں، کچھ کام ایسے ہیں جو من جانب اللہ اس امت کے لیے خصوصیات امت ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات ان کو خصوصیت
نبی کا ہے، یہ نبوت کی خصوصیت ہے، وہ آپ کے لیے احکام ہے، امت کے لیے نہیں ہے۔ ویسے اس امت کی بھی بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں اللہ نے۔ ان خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے حوالے جس کتاب کو کیا اس کے لیے رب نے ارشاد فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس نصیحت نامے کو ہم نے نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت فرمائیں۔ امت کے سینوں میں، سفینوں میں اس کو محفوظ کر دیا اللہ نے، لیکن خود حفاظت کا وعدہ فرمایا، ذمہ لیا۔ اس لیے آج تک قرآن میں، آج تک ہی نہیں قیامت تک انشاءاللہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ وہ ہزار سازشیں کریں، کوششیں کریں، اب وہ بعض ان لوگوں نے الفرقان نام کا قرآن شریف معاذ اللہ ڈال دیا نیٹ پر، بعض ایسے نسخے ہیں جس میں بالکل یعنی سورہ فاتحہ میں اور سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی حصے کو دیکھو تو اس میں کچھ تو بھی گڑبڑ کر دیا۔ یہ صرف چھچوری حرکتیں ہیں، لیکن ہمارا 6 سال کا بچہ بھی اگر وہ پڑھے گا ابو دیکھیے یہ کیسے غلط آیت لکھی ہے ایسا بولے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ آیت ایسی نہیں ہے، ایسی ہے۔ یہ غیر معمولی انتظام اللہ نے فرمایا اپنی آخری کتاب کی حفاظت کا، اور پھر امت کو اس کے لیے اس طرح استعمال فرمایا کہ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے بھی اللہ نے آسان فرما دی۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے اللہ اب تمہارے پاس جو کتاب ہے اسی کے روشنی میں فیصلہ کر لو نا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس کا ہے، معاملہ کس کا ہے؟ سیٹھ صاحب کا ہے، سیٹھ صاحب کا معاملہ ہے، کچھ مل سکتی ہے چراغی، ان کے حساب سے تبدیل کر دو۔ غریب کا معاملہ ہے، اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں، ہاں یہ حکم ہے۔ وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے تھے جان بوجھ کر، قرآن نے فرمایا وہم مورزون، ہیں یہ اعراض کرنے والے، دامن چھڑا کے بھاگ جانے والے۔ اب اگلی آیت شریفہ، اتنی ہمت کیسے ہو گئی؟ سوال یہ ہے کہ گناہوں پر اتنے دلیر کیوں ہو گئے؟ اب یہ ہم کہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کا تذکرہ ہے تو تذکرہ انہی کا، لیکن وہ گناہوں پہ دلیر تھے تو ہم کو گناہوں سے ڈر لگتا ہے کیا؟ لگتا ہے ڈر گناہوں سے؟ سوچو، ہر آدمی سوچو، میں بھی سوچوں، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ آدمی گناہوں پر دلیر کب ہوتا ہے؟ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے قالو، یہ کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ارے ہم کو آگ میں جانا بھی پڑا نا تو ایام معدودات، چند دنوں کے لیے جانا پڑے گا، اور اس کے بعد ہم نبی کی اولاد ہیں، نبی کا خاندان ہے، نبی کے خاندان کے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے؟ ارے واہ ارے واہ، ایسا ممکن ہے؟ ہم تو نبی کی اولاد ہیں۔ وہ بھول گئے تھے کہ سب سے پہلا انسان جس کو اللہ نے بھیجا تھا وہ خود بھی اللہ کے نبی تھے۔ اگر یہ فارمولہ اختیار کر لیا جائے کہ نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو جہنم سے نجات ملے گی، تو پھر تو حشر و حساب کا سارا معاملہ ہی ایک طرف ہو جاتا ہے، پوری انسانیت نبی کی اولاد ہے۔ یہاں تو کوئی نبی کا بیٹا ہو، کوئی نبی کا باپ ہو، کوئی نبی کی بیوی ہو، کوئی اس کے لیے سہولت نہیں، سہولت صرف اس کے لیے ہے جس نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا، جس نے نبی کا وفاداری کیا ہے، اس کے لیے ساری سہولیتیں آسانی ہیں، اور جس نے نبی کی غداری کیا ہے پھر وہ نبی کا بیٹا ہونے کے بعد بھی جہنم رسید، نبی کی بیوی ہونے کے بعد بھی جہنم رسید، نبی کا باپ ہونے کے بعد بھی جہنم رسید، نبی کا چچا ہونے کے بعد بھی جہنم رسید، چاہے اس نے نبی کی کتنی بھی پوچھ پناہی کیوں نہ۔ یہ ہے فارمولہ۔ یہ کس نے کہا؟ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینہم ما كانوا یفترون، ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ انہوں نے کہا تھا 1500 سال پہلے۔ آج ہم نہیں کہہ رہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ میرے بھائیوں،
اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے عرض کیا ہے اور بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، فروعی اختلاف، مسائل میں اختلاف یہ قدرتی بات ہے۔ مسائل میں اختلاف باقی رہتے ہوئے امت ایک ہو سکتی ہے، اس میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہو؟ میں اپنے مسلک پر انتہائی سختی سے عمل پیرا ہوں، ایک انچ ہٹنے کو تیار نہ ہوں، مبارک ہو مجھے، لیکن آپ کے مسلک کو میں ذلیل نہ کروں، آپ کے مسلک کو میں بدنام نہ کروں، آپ کے مسلک کے اوپر میں زبان درازی نہ کروں، اس لیے کہ آپ اپنے مسلک کے جواب دیں ہیں، میں اپنے مسلک کا جواب دوں۔ جب میں خود اپنے مسلک کا جواب دوں تو آپ کے مسلک کے بارے میں مجھے اتنی فکر کیوں ہونا؟ اگر یہ ادب اور احترام ایک دوسرے کا قائم ہو گیا نا، لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ میں حق پر ہوں، یہاں تک ٹھیک ہے، اب مسئلہ امت کا یہاں پہنچا، صرف میں حق پر ہوں، صرف میں حق پر ہوں۔ حضرت مولانا استانوی مدد ذلہ العالی کو آپ جانتے ہیں، یہاں بھی تشریف لائے، درس کا آپ نے جب دوسرے دور کا تو تکمیل ہوئی تھی اس وقت آئے تھے، وہ موقع پر بڑی اچھی بات کہی انہوں نے، سفر میں تھے، اتفاق سے حضرت صاحب میں ان کا بڑا پن کی بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا انہوں نے، ہمارے چلر آدمی کی کیا اوقات۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب، امت میں جو مختلف دینی جماعتیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، ابھی میں پچھلے اتوار کو درس کے بعد ایک میٹنگ میں گیا تو وہاں معلوم ہوا کہ ناگپور شہر میں 80 تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ میرا دماغ خراب ہوا، میں 4-5-6 کو جانتا ہوں، 80 تنظیمیں کام کرتی ہیں، اس میں کچھ دینی ہیں، کچھ فلاحی ہیں، یہ فلاحی کام بھی تو کرنے کے ہیں نا، سب کرنے کام ہیں۔ تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ مولانا یہ جو مختلف دینی جماعتیں ہیں، اصل تو جھگڑا دینی جماعتوں کا ہے، فلاحی لوگ کوئی کام نہیں کرتے، فلاحی لوگ جو کام کرتے ہیں وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے، جو کرتا ہے بیچارہ کر رہا ہے۔ دینی جماعتوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہر دینی جماعت اگر یہ فیصلہ کر لے اور یہ سمجھ لے اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس بات کی تلقین کرے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، نہیں بلکہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں، میں بھی، کوئی قرآن شریف کا درس دے رہا ہے، کوئی مدارس چلا رہا ہے، کوئی مکاتب چلا رہا ہے، کوئی غیر مسلموں سے مسلمانوں دین کا تعارف کروا رہا ہے، کوئی مساجد کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی، دیکھو آؤ مسجدیں دیکھو، یہ ہے، دنیا بھر کے کام ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہر دینی جماعت کا کام کرنے والا آدمی، اب اس کے ذمہ دار خاص طور سے یہ اگر سمجھ لے کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن اب شیطان نے کیا کر دیا، ہر دینی جماعت کے ذمہ دار، اور ذمہ دار تو کم ہمارے تھے چلر آدمی، ان کے دماغ میں یہ گھس گیا کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، میں بھی نہیں، میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، مطلب باقی سب جو ہیں سب بیکار لوگ ہیں، سب آ کے میرے ساتھ جڑ جاؤ، جب بھی جنت میں جاؤ گے، جنت میں جانا تو میرے ساتھ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہ جنت کی ٹھیکیداری میری ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ یہود و نصارہ جنہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا و نصارى، رب نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی صرف آرزویں ہیں، صرف یہ اس کو ہوائی محل بولتے ہیں نا، تلک امانیہم، اپنے نبی سے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لا کے پیش کرو، تمہارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تم سچے ہو نا، تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ تمہاری دلیل پیش کرو۔ اور اس کے اگلی آیت میں رب نے ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کیوں نہیں، جس کسی نے اسلام قبول کیا، جس کسی نے اپنا چہرہ اپنے رب کے بارگاہ میں جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ نیکیوں پر کاربند ہے، وہ نیکیوں کا کرنے والا ہے، اسلام کا لانا ضروری، اور اسلام کے لانے کے بعد نیکیوں سے اپنی زندگی کو سجانا ضروری۔ فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے رب کے پاس اس کا اجر موجود ہے، اس کے لیے یہودی نصرانی ہونا ضروری نہیں۔
بلکہ آج کی تاریخ میں صرف یہودی اور صرف نصرانی ہو کر کوئی سمجھے کہ وہ نجات پا جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا پڑے گا، اسلام لانا پڑے گا، اور اسلام نام ہے سارے انبیاء کی تصدیق کا، اسلام نام ہے ساری اللہ کی کتابوں کی تصدیق کا۔ ان کو اپنے انبیاء کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کرنا پڑے گی، ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا، تورات و انجیل کے ساتھ ان کو قرآن پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اب فرمایا یہ غرہم فی دینہم ما کانوا، ان کے دین کے بارے میں افترا کہتے ہیں من گھڑت، کوئی چیز ہے ہی نہیں بنا لیا، من گھڑت بات کو افترا کہتے ہیں۔ ان کا افترا جو ان کے جو کرتے ہیں، جو من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں، اس نے ان کو دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ فرمایا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم سب کو جمع کریں گے، اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر نفس جو کچھ اس نے کمایا اس کو۔ اب اگلی آیت جو ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہاں سے لے کر دیکھو یہ آیت نمبر ہے 26، اور اس کے بعد آیت نمبر 27، نہیں معاف کیجیے گا، یہ آیت نمبر 25 نہیں 26 اور 27، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، اس کا براہ راست ترجمہ سنیے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ملکوں کے مالک، اے بادشاہ حقیقی، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے، اور تو ہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ کتنے مضمون ہیں؟ ملک، بادشاہ حقیقی کون؟ صرف اللہ، اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے یہاں اب تو شاید نہیں رکھتے ہوں گے، ابھی تو کیا ہے بچوں کے نام رکھنے کے لیے اب ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا۔ آج میں بالکل جمعے کی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک صاحب نے چٹھی پڑھا دی، حضرت مولانا یہ 2 نام ہے، بچے کو لڑکا ہوا ہے، یہ رکھوں کیا؟ میں نے دیکھا وہ دونوں، میں نے کہا بھائی یہ دونوں لفظ کی معنی مجھے نہیں معلوم، جو نہیں معلوم نا، ہم کوئی عربی کے وہ ہے کیا علامہ؟ بھائی یہ دونوں لفظ کے، آپ ایسا کرو میرے استاد مولانا عمران صاحب سے ملاقات کر لو، وہ بڑے عربی کے ماہر ہیں، وہ بتائیں گے اس کی کیا معنی۔ تو پہلے صحیح ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ ابھی آج کل تو وہ ربڑی گلاب جامن نام رکھنے کی عادت ہے لوگوں کو، تو اس لیے پہلے لوگ نام رکھتے تھے شہنشاہ، یہ منع ہے شہنشاہ نام رکھنا۔ شہنشاہ نام رکھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ شہنشاہ کہتے ہیں شاہوں کا شاہ، تو اللہ کی ذات ہے۔ بادشاہ نام رکھنا رکھ لو، یہ بادشاہ تو بہت سارے بیچارے چائے وائے بیچ کے بن جاتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، لیکن شہنشاہ جو وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو فرمایا مالک الملک، سارے ملک جو ہیں یعنی پوری کائنات کا تو مالک ہے۔ ملک یعنی پوری کائنات میں انہیں کی بادشاہت ہے نا، پوری کائنات کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا۔ میرے بھائیوں، عوام کے اوپر ظالم بادشاہوں کا مسلط ہونا، احادیث مبارکہ میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ اس کا عوام کے عمومی اعمال سے اس کا تعلق، عوام کے عمومی اعمال سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور پھر اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ دونوں آیتیں جو ختم ہوتی ہے ان اللہ یرزق من وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو روزی دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ آیت نمبر 26 اور 27 سورہ آل عمران کی، ان دونوں آیتوں کے بارے میں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے ایک عمل بتایا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ اگر آدمی ہر نماز کے بعد، دیکھو جب نماز کے بعد کہا جاتا ہے نا، تو ایک بات خیال رکھو، جو نمازیں جس کے بعد سنت نہیں ہیں، جیسے فجر اور عصر،
نماز ختم ہو گئی سلام کے ساتھ. لیکن جو نمازوں میں سنتیں رہتی ہیں نا، نماز کے بعد کہا جائے تو سنت وغیرہ سب نماز میں شامل ہے. نماز کے بعد آدمی آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور 7 مرتبہ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھے ایک ساتھ، تو یہ روزی میں برکت کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے. کسی پر قرض کا بار ہو، روزی کی وسعت اور اس میں تنگی، یہ بھی الہی فیصلہ ہے. رزاق کون ہے؟ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. وہ اللہ کی ذات ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے روزی کو وسیع کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو کم کر دیتے ہیں. اور ان کا بھی تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال سے براہ راست. ابھی میں نے بیچ میں عرض کیا ایک بات. اب روزی میں بہت تنگی ہے، آدمی ان 2 آیات بینات کو، اچھا یہ 2 آیات تو ایسی ہیں کہ اگر شروع میں یاد نہیں ہوگی، لمبی آیت ہے، شروع میں قرآن شریف میں لیکن آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. بہت سارے علماء نے اس وظیفے کا تذکرہ کیا تفاسیر میں، اور کتنے لوگوں نے یہ لکھا کہ ہم نے اس کو خود کر کے پایا اور اللہ نے بہت اس میں روزی میں برکت عطا فرمائی. قرآن شریف کی جن آیات میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے ان چیزوں کے لیے ان آیات کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کتاب وظائف نہیں ہے بھائی. یہ کتاب ہدایت، اس کا ہمیشہ خیال رکھو. یہ روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے. سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. روزانہ سورہ مزمل پڑھتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. ارے مگر قرآن شریف کب پڑھیں گا؟ روز سورہ یاسین، روز سورہ یاسین، روز مزمل، روز مزمل. تو سورہ یاسین پڑھتا ہے حادثات سے بچنے کے لیے، سورہ مزمل پڑھتا ہے رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے. قرآن کہاں پڑھ رہا ہے تو؟ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. اس کتاب ہدایت کو ہدایت کی حاصل کرنے کے لیے پڑھیا جائے، اور جب اس طرح پڑھے گا تو تجھ کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھنا پڑے گا. روزانہ اپنی تلاوت کے لیے ایک معمول بنا لیجیے. سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، برابر پڑھتے رہیے، منع نہیں کر رہا ہوں میں. سورہ مزمل پڑھیے، سورہ مزمل کا مضمون تو دیکھو. سورہ یاسین شریف کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مردوں پہ پڑھا کرو، اپنے مرنے والوں بھی اس کو پڑھو. حدیث شریف میں ہے یہ، تو کون منع کرے گا؟ لیکن صرف سورہ یاسین جو پورا قرآن نہیں ہے بھائی، وہ قرآن کا دل ہے. قرآن کا دل لے کے بیٹھ کر باقی قرآن کا کیا کریں گے اس کے. تو یہ آیت شریفہ، اور یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی معاملہ قرآن شریف کی جس آیت میں جس کا تذکرہ ہے، اس کے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہاں اس پر ایک بڑے عالم کا بڑا عجیب واقعہ میں نے شاید آپ کو سنایا بھی تھا. بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام بھی یاد ہے. ہم علماء کا نام لیتے ہوئے ذرا کتراتے ہیں. کیوں مولانا؟ علماء سے دشمنی نہیں، ہمارے یہاں علماء کے نام پہ پاکٹ بنے ہوئے ہیں. علماء کے نام پہ پاکٹ بنے، طارق جمیل، طارق مسعود، فلانے، مفتی صاحب، ڈھکانے صاحب. بابا مانی کس کا کون سی پارٹی کا ہوگا، ایسا کرو کسی کا نام مت لو. ایک بڑے عالم کے پاس ایک خاتون آئی، ان کا حضرت مولانا میں ایک بات پوچھنے آئی ہوں، میری مانگی سیدھی نہیں نکلتی. اب اس وقت وہ آئینہ وائنہ اتنا تو تھا نہیں، ابھی تو کیا ہے پورا گھر ہی آئینہ رہتا ہے، ہر جگہ صورت دکھتے رہتی ہے. تو میری مانگی سیدھی نہیں نکلتی. اب عورتوں کو مانگ نہ نکلے تو وہ تو بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے نا بیچاری کو. حضرت مولانا تھے، بڑے بہت قابل، اور امت پر ان کا بڑا احسان ہے. انہوں نے فرمایا بیٹا جب بھی تو اپنا بال جھاڑا کرنا، جب تو مانگ نکالنے رہ گئے تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے مانگ نکالیں. اب اہدنا الصراط المستقیم اس کے لیے نازل ہوئی ہے کیا؟ مانگ سیدھی کرنے کے لیے. لیکن ہے جو مضمون اس میں، اللہ میری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے پر. اور جب سیدھا راستہ اللہ دے دے گا اس آیت کی روشنی میں، تو مانگ کیوں نہیں سیدھی ہوگی ہے. یہ ہے. اسی طرح بخار ہے تو وہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. کسی کے سر میں درد ہے، اب اگر وہ سب آیتیں بتاؤں تو آپ بولے گا مولانا آج کون سے موڈ میں، چلو آگے چلو. تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ رزق کی وسعت کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں. اس کو اپنے وظیفے میں رکھے آدمی. اور قرآن شریف کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی آیت 5-10 بار آدمی پڑھے تو اللہ پاک یاد کرا دیتے ہیں. اگلی آیت جو ہے وہ آج کے درس کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے بہت اہم ہے. ہر آیت اہم ہے، لیکن بعض مضامین ایسے تھے جو قرآن شریف میں کہیں ہے. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین.
ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، بہت بھیانک بات ہے، جو ایسا کرے گا نا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا۔ کتنی بھیانک مضمون ہے۔ کوئی شخص ایمان والوں کو چھوڑ کر اگر کافروں کو اپنا دوست بنائے تو قرآن نے یہاں فرمایا فلیس من اللہ فی شیء، اللہ سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، الا ان تتقوا منہم تقات، ہاں مگر ان کے شر سے بچنے کا اگر کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ یہ کیا مضمون ہے؟ دیکھو، غیر مسلموں سے جو تعلقات مسلمانوں کے ہوتے ہیں ان تعلقات کی 3 قسمیں ہیں۔ ان تینوں قسموں کے نام بھی آپ یاد رکھیں گے تو اچھا رہے گا، نہ یاد رہیں تو بھی ہے۔ ایک کہلاتی ہے مواسات، دوسری کہلاتی ہے مدارات، اور تیسری کہلاتی ہے موالات۔ نہیں یاد ہوگا نا، میں نے بڑی مشکل سے یاد کیا آپ کو بتانے کے لیے۔ تو ایک ہے مواسات۔ مواسات کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی انسان ہے، غیر مسلم وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ انسان ہونے کے ناطے حسن سلوک اور اس کے ساتھ ہی اس حسن سلوک میں اس کے لیے غمخواری، یعنی کسی کے غم کو اپنا غم سمجھنا۔ آپ انداز فرمائیں کہ مواسات جو پہلا درجہ ہے غیر مسلموں سے تعلق رکھنے کا، کہ وہ انسان ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچے ہم بھی اس کو محسوس کریں، اس کو کوئی آرام پہنچے ہمیں بھی اچھا لگے۔ حسد و جلن کی تو یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ انداز فرمائیں قرآن شریف میں حسن سلوک کی جو آیتیں ہیں اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ پڑوسی کے جو حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، وہ معاشرہ جو تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے تھے، آخری کی حیات طیبہ کے 10 سال مدینہ طیبہ کے، وہ آبادی ایسی تھی میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہے، بازو میں ایک یہودی ہے، اس کے پیچھے کوئی نصرانی ہے، وہ اس کے سامنے والے چال میں جو ہے وہ ایک مشرک رہتا ہے، یہ معاشرہ تھا وہاں کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے حقوق گنوائے، واضح فرما دیا میرے محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پڑوسی چاہے تمہارا مومن ہو یا کافر ہو، پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ تم پر ہیں، پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ تم پر ہیں۔ قرآن شریف نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ تمہیں چاہیے کہ حسن سلوک کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا، حسن سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ اول نمبر پہ، والدین، اور اس کے بعد پھر جتنی کیٹیگریز گنوائی، ان سب میں کہیں پر بھی مسلمان ہونے کی شرط نہیں رکھی۔ یہ مواسات ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں، یہ دین جو ہے نا، ہم نے دین کو عملی طور پر بازار میں پیش ہی نہیں کیا۔ بازار میں تو ان کی باراتوں کی طرح ہم بھی پھٹاکے پھوڑ رہے ہیں۔ اس نے 10,000 کا پھوڑا تو میرے پاس زیادہ تھا، میں نے 20,000 کا پھوڑ کے بتایا۔ ابھی تو میں نے آج جمعے میں کہا، میں نے کہا خالی ہندوؤں کے جیسے کام کر رہے تھے، صبر نہیں آیا۔ اب تو دلہن گھر پہ آئے تو سب سے پہلے کیک کاٹا جاتا ہے، کیک۔ انہیں چلو اچھا ہوا کہ بیچارے نصرانی سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے اہل کتاب ہیں، ان کے پاس قرآن ہے، ہمارے قریب ہونے کے بعد بھی ایسا نہیں کرتے، تو ان کی بھی شکل اختیار کر لیا۔ اور شروع کہاں سے ہوا؟ یہ بے حیائی اور بے شرمی شروع وہاں سے ہوئی کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک اللہ کے نیک بندے تاج الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دیووں پیدائش آیا 26 جنوری 25 جنوری، اس میں کیک کاٹا۔ جب وہاں کیک کاٹا پھر بے غیرتی اور بڑھی، پھر ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، اس میں محمد الرسول اللہ کے نام پہ ظالموں نے کیک کاٹا۔ اب اس کے بعد گناہ جو وہ کہیں رکتا تھوڑی ہے، اب وہ بے شرمی یہاں جا کے پہنچی کہ دولہا دلہن کو ایک جگہ کر کے جیسی دلہن آئی گھر میں تو سب سے پہلے یہ نصرانیوں کی یہ سنت ادا کی جائے، کیک کاٹا جائے۔ ان کا اچھا کیا کہ وہ خالی ہندوؤں کی رسمیں تھی،
ان کی بھی لے آئے، ڈھونڈ لو ذرا یہودیوں کا بھی کچھ ملے تو اس کو بھی لا کر اپنے گھر میں رکھ لینا۔ بے غیرتی ہے مسلمان، شرم نہیں آتی ان کو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، سود حرام ہے، سود حرام ہے نا، کس سے لینا حرام ہے؟ ہر انسان سے سود حرام ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھانا حرام ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کسی پر نگاہ نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اور اس سے آگے کی بات کروں میں آپ کو، آپ سر پکڑ لیں گے، غیبت حرام ہے، غیبت حرام ہے، صرف مسلمان کی نہیں کافر کی بھی غیبت حرام ہے۔ یہ ایسا دین ہے، کاش ہم نے اس کو مارکیٹ میں بتایا ہوتا کہ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں۔ اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین دیا ہے جہاں دوسروں کے حقوق کی اتنی پاسبانی کی جاتی ہے۔ یہ ہے مواسات۔ اب اس کے بعد دوسرا ایک درجہ ہے، وہ ہے مدارات۔ مدارات یعنی ایک دوسرے سے جو معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے معاملات، لیکن مدارات میں ایک خاص بات، ان میں حسن سلوک کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، بھلائی کا معاملہ کیا جائے، مگر حربی کافر کے ساتھ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی آدمی جنگ میں ہمارے سامنے ہے، میدان جنگ میں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وہ ہمارے اوپر ریوالور اٹھائے تو ہم اس کو بولیں میں آپ کے لیے کیلے لایا ہوں، یہ کرنا ہے کیا؟ یہ دین جو ہے یہ ایسے بیوقوفوں کا دین نہیں ہے۔ یہ مدارات جو ہے یہ عام طور سے کافروں کے ساتھ مدارات ہوگی، ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، مگر جس سے جنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ پہلا تھا مواسات، حسن سلوک، ایک جیسا سلوک، انسانی جو حقوق ہیں وہ سب ان کے بھی ویسے ادا کرنا ہے جیسے عام مسلمانوں کا ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ چھوڑ کر باقی جتنے صدقات ہیں وہ چاہے واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، یہ سب صدقات غیر مسلموں کو دیے جا سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، دوسرے جتنی رقم ہے سب صرف زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مواسات ہے۔ پھر مدارات، اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہے موالات۔ موالات جو ہوتا ہے وہ دلی دوستی کو کہا جاتا ہے۔ کسی سے اتنا تعلق ہو جائے کہ اس کے تہذیب اور تمدن، اس کی سوچ، اس کا اثر مجھ پہ پڑنے لگے۔ میں ایک بابو صاحب کے یہاں گیا، بابو صاحب کہتے کہ واہ کیا ٹائلس لگے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت ٹائلس لگے ہوئے ہیں اور اس میں گرتا بھی نہیں آدمی، بہت اچھا ہے۔ گھر میں جا کے میں نے بہت ٹائلس لا لو، بابو صاحب کے لگی نا بہت اچھے ٹائلس، یہ اثر پڑا نا مجھ پر۔ تو موالات اس کو کہتے ہیں کہ اس کا رہن سہن، اس کی تہذیب، اس کی سوچ، اس کے عقائد، اس کے اثرات ہم پر پڑیں، یہ موالات کہلاتے ہیں۔ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کافر سے ایسا تعلق رکھے۔ اور اس موالات کا اردو ترجمہ ہم اور اچھا کر سکتے ہیں، دلی دوستی۔ دلی دوستی، جب دلی دوستی ہو جاتی ہے کسی سے تو اس کی تہذیب کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایسی دوستی کسی غیر مسلم کے ساتھ جائز نہیں جہاں اس کی تہذیب، اس کی سوچ ہم پر اثر انداز ہو جائے، یہ موالات ہے، یہ ہر حال میں حرام ہے۔ تو یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی جس کے لیے منع کیا گیا وہ موالات ہے، وہ مواسات، انسانی حقوق وہ کیے جائیں گے۔ مدارات، حالت جنگ کے سوا باقی سب کافروں کی بھرپور مدارات کی جائے گی، لیکن موالات جہاں دلی دوستی کا تعلق ہے ان سے دلی ایسا تعلق نہیں رکھا جائے گا کہ میں اپنے دین، اور اب یہاں پر اس ملک میں ہمارے یہاں مسلمان جس سے بہت پریشان اور متاثر ہوا ہے وہ موالات کی وجہ سے ہوا۔ یہ غیر مسلموں میں ایسا رہا کہ ان کی ساری مشرکانہ رسمیں اور طریقے جو ہیں اس نے اپنی زندگی میں لایا، اور اللہ مجھے معاف فرمائے چونکہ اسلام کا علم اس کے پاس تھا نہیں، انہی رسم و رواج کو اس نے، اب دیکھیے ہماری شادیوں میں اور خوشیوں میں اور غمیوں میں اور نہ جانے کہاں سب ان کے یہاں کی رسمیں امپورٹ کر کے لائے۔ بابا وہ کالے کرتوت ہیں، ان کے مشرکانہ رسمیں ہیں، ان کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے ان کو واپس کر دو، اور تمہارے پاس جو اللہ نے توحید اور رسالت اور عقیدہ آخرت عطا فرمایا ہے اس کی قدر کرو۔ بس آگے کی آیتیں نہیں ہو سکیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو خیر کی سمجھ عطا فرمائے اور خیر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اپنی کتاب کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس امت پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سے اجتماعی گناہ ایسے ہیں کہ یقینی طور پر ہماری شکلیں مسخ ہونی چاہیے تھیں، لیکن تو نے ہم نے اپنے نبی کی دعاؤں کی برکت سے بچا لیا۔ اے اللہ تیرے آخری نبی کی آخری امت ہے، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ ہم پر جب حالات آتے ہیں تو آپ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کرب محسوس فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دیجئے، ہماری سوچ کو درست فرمائیے، ہمارے اعمال کو درست فرمائیے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے احکام اور اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔